میں فیڈرل اردو یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ میرا جو سوال ہے وہ جو موجودہ حکومت کی طرف سے بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پر ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے خود یو پی ایس خریدتے ہیں، جنریٹر خریدتے ہیں، سولر سسٹم خریدتے ہیں، آخر کیوں؟ کیونکہ حکومت ناکام ہو چکی ہے ہمیں بجلی فراہم کرنے میں۔ دوسرا، ہم اپنے لیے صاف پانی کا انتظام خود کرتے ہیں، کیوں؟ ہم اپنے لیے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا انتظام خود کرتے ہیں، آخر کیوں؟ ہم اپنا جو علاج ہے پرائیویٹ ہسپتالوں سے کرواتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، آخر کیوں؟ کیونکہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ اور آخر ہم سے یہ ٹیکس کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اور وہ بھی اتنی بھاری، آئی ایم ایف کی کٹ پتلیاں یہ بن چکی ہیں ہماری جو حکومتیں ہیں، عوام کو اپنا دشمن بنا لیا ہے انہوں نے، آخر کیوں؟ دیکھیں، ایک اسلام کی ظاہر یونیکنیس جس کی طرف آپ نے اظہار کیا ہے کہ وہ کنٹمپریری ورلڈ کے ساتھ بالکل میچ کرتا ہے اور دور حاضر کے تقاضوں کو کمپیٹ کرتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں آتی ہے، اور یقیناً ہمیں اس کو ظاہر ہے اس میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اور اس حوالے سے نئے آنے والے چیلنجز کو وہی جو پرنسپل اور گائیڈ لائنس دی گئی ہیں اسی کے تناظر میں ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے کہ جس کا ریسپانس نہ دیا گیا ہو۔ اب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بات کی تھی اور ان کی بات کو بھی اس کے ساتھ انکارپوریٹ کرتا ہوں کہ یہ ڈیپریویشنز کہاں سے آئی ہیں۔ اس ڈیپریویشن کے پیچھے دو طرح کی، اس وقت جو پاکستان کے اندر انسرجنسی یا ملیٹنسی ہے اس کے پیچھے دو گراؤنڈز ہیں۔ ایک گراؤنڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک اب اسلامی ملک نہیں ہے، اس کے خلاف ہم جہاد کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنے طرز کا ایک سسٹم جو ہے وہ نافذ کرنا ہے، اپنی طرز کا ایک اسلام انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی میس کلنگ جو ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف، پاکستانی عوام کے خلاف، پاکستان کی اتھارٹیز کے خلاف اور پاکستانی آرم فورسز کے خلاف، سب کے خلاف جو ہے وہ ملیٹنسی کر رہے ہیں۔ دوسری ملیٹنسی کی جو گراؤنڈ ملی ہے، چونکہ ہمیں پتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جڑوں سے ہوگا، وہ ملی ہے پولیٹیکل اور سوشل ڈیپریویشن سے۔ وہ کہاں ہے؟ آپ بلوچستان کے اندر چلے جائیں تو آپ کو سوئی گیس مل رہی تھی، لیکن وہاں خود کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ 20 سے 25 سال بعد آئی ہے، اور خود آج بھی میری خود وہاں پہ سوئی کے اور اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ، بگٹی قبائل کے لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ وہاں ابھی بھی بہت سارے علاقوں کے اندر جو ہے وہ بیسک گیسز پرووائڈڈ نہیں ہیں، ڈیپریویشن ہے۔ اور پاکستانی آئین باوجود اس کے کہ آپ کو ریزالو دیتا ہے، آپ کو بیسک رائٹس جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے، آپ کی صوبائی جو اینٹیز ہیں ان کے رائٹس بھی گارنٹی کرتا ہے، اور پاکستانی آئین ایک اسلامک پرسپیکٹو کے اندر، جیسے اسلام میں قرآن اور سنت کو اس نے سپریم لا قرار دے دیا نا، تو پھر بنیادی بات ختم ہوگی لڑائی۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور جو آپ کی جو اتھارٹیز ہیں، چونکہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرتے تو پھر ہر کوئی آپ کو مس یوز کرے گا نا۔ تو جو اتھارٹیز پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ کوریڈورز کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جب وہ اپنے آپ کو، اپنی فارن پالیسی کو، اپنی سوشل پالیسی کو، اکنامک پالیسی کو نتھی کر دیں گی ویسٹ کے ساتھ، اور ویسٹ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے مطابق جو ہے وہ ان کو گائیڈ لائن کرے گا اور ان کو فیسلٹیٹ کرے گا، اور جو فرض کرے لونز آپ کو پرووائڈ کریں گے آئی ایم ایف والے، وہ آپ کے مطابق تو نہیں پلیں گے۔ بنیادی طور پہ تو آپ نے اپنی سوورینٹی کمپرومائز کر دی ہے۔ جب آپ اپنی بجلی کا نرخ خود تعین نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی سوورینٹی کمپرومائز کر دی ہے بیفور آئی ایم ایف۔ میرا اسلامی شریعہ کی بات ہو رہی تھی، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ افغانستان میں وہاں پہ شریعت نافذ ہے، لیکن اسٹل ہم افغانستان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو اس کی کیا ریزن ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ یہی ایک سلوشن ہے ہمارے پاس، تو ہم ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے اس کو ابھی تک؟ ڈاکٹر صاحب آپ جواب دے دیں مختصراً۔ نہیں، اس میں میرے خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی طرف سے جتنا پازیٹیو جیسچر دیا گیا نا وہ کہیں بھی نہیں دیا گیا، ویلکم کیا تھا، اور جی بالکل، سب سے زیادہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جس کی طرف سعدیہ نے اشارہ کیا نا، ابھی یہ مسئلہ وہ والا نہیں ہے اسٹریٹجک، مسئلہ ہے ایک ٹیکٹیکل لیول پہ کہ کراس بارڈر انفلٹریشن ہو رہی ہے، اور بارڈر جو ہے اس کو نہ صرف یہ کہ وہ محفوظ نہیں بنا رہے پاکستان کے لیے، بلکہ وہاں سے بعض دہشت گردوں کو امیونٹی حاصل ہے اور وہ وہاں فری ٹو موو ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ کسی کی سرزمین اگر پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو پاکستان ہیز ایوری رائٹ کہ وہ ان کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دے سکے اور ان کو کہے۔ باقی جو اسلامی برادری کے عنوان سے ہے وہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں، لیکن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کسی کو خراب کرنے کی اجازت تو بہرحال نہیں دی جاتی۔